بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرگودا پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے۔ پاکستان کے منصوبہ بندی کے تحت آباد یا تیار ہونے والے 3 شہروں میں سے ایک ہے، باقی 2 اسلام آباد اور فیصل آباد ہیں۔ یہ شہر ایک ہندو سادھو کے نام پر ہے جو گول کھوہ یا کنواں پر رہتا تھا جہاں دوسرے مسافر بھی آرام کرتے تھے۔ آج وہاں پر ایک خوبصورت سفید مسجد ہے جس کا نام گول مسجد ہے اور اس کے نیچے گول مارکیٹ ہے۔ انگریز راج میں یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے ایک فوجی ایئرپورٹ بنا دیا گیا جو آزادی کے بعد پاکستانی فضائیہ کے لیے مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ سرگودا پہلے شاہپور کی ایک تحصیل تھی، لیکن اب شاہپور سرگودا کی تحصیل ہے۔ سرگودا میں پنجابی کا شاہپوری لہجہ بولا جاتا ہے۔ 1906 میں گنیش داس کو سرگودا کا پہلا نمبردار بنایا گیا۔ موہن لال سانی عرف سانی وکیل کی بلاک نمبر 5 والی حویلی سرگودا کی ابتدائی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ ابھی سرگودا آباد بھی نہیں ہوا تھا، یہ حویلی جنگل و بیابان میں موجود تھی۔ سرگودا شہر کا نقشہ ہنری ینگ نے بنایا تھا، اسی وجہ سے پہلے سرگودا کا نام کالونی افسر ہنری ینگ کے نام پر ینگ آباد رکھا گیا اور یہ نام مقامی آبادی میں مقبول نہ ہو سکا۔ 10 اکتوبر 1928 میں شاہپور کو خوشاب سے ملانے کے لیے دریائے جہلم پر ڈی ماؤنٹ مورنسی برج کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ 25 اپریل 1931 کو اس وقت کے گورنر آف پنجاب سرجیوفری ڈی ماؤنٹ مورنسی نے پل کا افتتاح کیا اور پل کا نام انہی کے نام پر ڈی ماؤنٹ مورنسی برج رکھا گیا۔ 1955 میں کالج اپنی موجودہ جگہ پر منتقل ہوا۔ 1963 میں گورنمنٹ ڈی ماؤنٹ مورنسی کالج کو سرکاری کاغذات میں گورنمنٹ کالج سرگودا کا نام دیا گیا۔ 19 نومبر 2002 میں سرگودا کالج کے 73 سالہ دور کا خاتمہ کر کے یونیورسٹی آف سرگودا میں تبدیل کر دیا گیا۔ سرگودا شہر کا سنگ بنیاد نوری گیٹ والی جگہ پر رکھا گیا۔ موجودہ سروس شوز بلاک نمبر 7 اور باٹا شوز بلاک نمبر 8 کے درمیان یہ دروازہ ہوتا تھا۔ اس دروازے کا نام لارڈ ہیلی کے دوست میاں نور الدین کے نام پر نوری گیٹ رکھا گیا۔ سرگودا شہر کا باقاعدہ افتتاح 22 فروری 1903 کو کیا گیا اور سنگ بنیاد والا پتھر دروازے کے ساتھ لگایا گیا۔ اب نہ وہ دروازہ رہا اور نہ ہی پتھر باقی۔ سرگودا شہر کے نام کے متعلق یہ روایت مشہور ہے کہ سرگودا شہر کے موجودہ سول اسپتال والی جگہ پر پانی کا ایک تالاب ہوا کرتا تھا۔ اس تالاب کے کنارے ایک بزرگ جس کا نام گودھا تھا ڈیرا جمائے ہوئے تھا۔ ہندی میں تالاب کو سر کہتے ہیں، اس طرح سر اور گودھا ملنے سے شہر کا نام سرگودا پڑ گیا۔ کچھ روایات میں اس بزرگ کا نام لالو گودھا بھی بتایا گیا ہے، جس میں اس کا نام لالو جبکہ گودھا اس کی ذات تھی۔ سرگودا کے مشہور ڈینٹسٹ ڈاکٹر بالی نے بالی ڈینٹل کلینک کا آغاز 1928 میں کیا۔ تقسیم پاکستان کے بعد ڈاکٹر بالی دلی چلے گئے اور وہاں پر دوبارہ کلینک کھولا اور آج بھی ان کی اگلی نسل کلینک چلا رہی ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے سرگودا میں کئی بینک تھی: نیو بینک آف انڈیا، لکشمی کمرشل بینک، بھارت بینک، سینٹرل بینک آف انڈیا، نیشنل مرکنٹائل بینک، پنجاب نیشنل بینک، امپیریل بینک آف انڈیا، ہندوستان کمرشل بینک، پنجاب کامرس بینک، سرگودا سینٹرل کوآپریٹو بینک، یونائیٹڈ سندھ پنجاب بینک شامل تھی۔ شاہد کپور اور پریانکا چوپڑا کی فلم تیری میری کہانی 2012 کو ریلیز ہوئی۔ اس فلم کی کہانی 3 مختلف ادوار پر مشتمل ہے۔ تینوں لو سٹوریز میں شاہد کپور اور پریانکا چوپڑا نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ پہلا دور 1960 کا ہے، دوسرا دور 2012 کا ہے جس میں لندن کی کالج کی اسٹوڈنٹ رادھا کی کہانی دکھائی گئی ہے۔ تیسرا دور 1910 کا ہے جس میں پنجاب کے شہر سرگودا کو دکھایا گیا ہے۔ فلم کی اس حصہ میں انگریز دور حکومت میں سرگودا کے لڑکے جاوید اور سرگودا کی لڑکی آرادھنا کی کہانی تحریک آزادی کے پس منظر میں دکھائی گئی ہے۔ سرگودا کے بلاک نمبر 13، 15 اور 16 کے سامنے بٹھا منڈی روڈ کی دوسری جانب ایک باغ ہوتا تھا۔ باغ کا نام اس کے مالک سیتا رام کے نام پر باغ سیتا رام رکھا گیا۔ سرگودا شہر میں سول اسپتال کی عمارت بلاک نمبر 12 گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 والی جگہ تعمیر کی گئی۔ اسپتال کی جگہ کو ناموزونیت کی وجہ سے شہر سے باہر منتقل کیا گیا۔ شہر کے باہر اسپتال کی عمارت کا افتتاح سر میلکلم ہیلی نے مارچ 1925 کو کیا۔ سرگودا کی ابتدائی پرائیویٹ ٹاؤنز میں امولک نگر، ہری پورہ، کوٹ دیوا سنگھ، ملت آباد، اسلام پورہ اور کوٹ فرید شامل ہیں۔ کمپنی باغ میں موجود غالب لائبریری کا پرانا نام راڈکن لائبریری تھا۔ سرگودا شہر کی پہلی جمع بندی 1905 میں کی گئی۔